اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور پھر عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، جاگے امتی شاہ دنیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ عزیزان گرامی، اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ چونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے، اسی طرح مقرر و شاعر میں جو ربط اور تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے، وہی تقریر کی حیثیت ایک مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا برقرار رہتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے اور مضبوط بناتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لے چلتا ہوں جس کا آپ بڑی شدت سے، بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی نگاہیں منتظر اور مشتاق ہے، جس سے میں مراد آج کے اس پروگرام کے مہمان خاص ہیں، چیف گیسٹ کی وہ حیثیت رکھتے ہیں، سنجیدہ مزاج کے حامل عالی جناب حضرت مولانا صغیر احمد صاحب زیدہ مزدہو، محتمم دارالعلوم فاروقیہ امروہہ۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت سے ملتمس ہوں کہ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سبھی کے قلوب کو جلا بخشیں۔ تیرے انتظار میں کچھ ایسی بے خودی ہے، تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں، تیرے انتظار میں آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل مشتیاق، آنکھوں کا اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ قاری نوشاد صاحب، قاری غفران صاحب، مولانا منہاج، مولانا شوکت اور نقیب اجلاس مفتی زبیر کے حوالے سے حضرت کا استقبال، خطا کلامی گستاخی معاف کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ میرے بھائیوں، مولانا صغیر احمد صاحب زیدہ مزدہو ہمارے مہمان خاص ہیں، آپ بڑی عقیدت کے ساتھ سنجیدہ ماحول بناتے ہوئے انہیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ان بچوں کو شور مچا رہے ہیں، خاموش کر دو۔ ہلو، بالکل خاموش ہو جاؤ، پلیز سائلنٹ، ڈونٹ میک نوائز، شور نہ مچاؤ، بہت شور مچا رہے بچے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو ان کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے اور زمین کے دہانے کھول دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ کا غیظ و غضب اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔
जब अल्लाह के बंदे अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत और फर्मा बरदारी करते हैं तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती वाले, आबादियों वाले ईमान लाएं और तकवा इख्तियार करें, ईमान लाने के साथ साथ ईमान की दौलत से माला माल होने के साथ साथ गुनाहों से बचें और अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, तो अल्लाह फरमाता है कि हम उनके ऊपर आसमानों के और जमीनों की बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। लेकिन अगर यही अल्लाह के बंदे अल्लाह का खाकर, अल्लाह का पीकर, अल्लाह की जमीन पर जिंदगी गुजार कर, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके अगर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व ताला का इनके ऊपर अजाब नाजिल होता है, अल्लाह नाराज होता है। यही बंदे नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह के गैज़ो गज़ब के हकदार बनते हैं। शिकवा शिकायत करते हैं कितने लोग कि हमारा कारोबार नहीं चलता, रोजगार से परेशान हैं, माल में और रिस्क में बेबरकती है, घर से बीमारियां निकलने का नाम नहीं लेती हैं, जितना कमाते हैं डॉक्टरों के पास आने जाने में और इलाज मुआलजे में सब पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया। क्यों शोर मचा रहे हैं? इतना इन्हें पीछे भेज दो ना। भाई बेटा खामोश हो जाओ, तमीज नहीं है। बातचीत हो रही है, हजरत मेहमान खास है, संजीदा माहौल बनाओ। कोई उस्ताद कोई मुतय्यन हो जाए इन बच्चों को खामोश करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह ने फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की ताअत और इबादत और अल्लाह की बंदगी से रूगर्दानी और एराज करता है तो अल्लाह उसके ऊपर उसकी मईशत को, उसके माश को और उसके रिस्क और रोजी को तंग फरमा दिया करता है। अभी आपने हाल ही में सुना कि तुर्की और मुल्क के शाम में खतरनाक, हैबतनाक, दिलों को दहला देने वाला ऐसा जलजला आया कि उसने इंसानी आबादियां तहस नहस करके रख दी। फलक बोस इमारतें जमीन बोस हो गईं। कितने लोग लुक़्मे अजल बन गए। वो मकान जो कल तक आबाद थे और जहां शहनाइयां बजती थी, आने वाहिद में चंद सेकंड के अंदर वहां मातम होने लगा। कितने बच्चे बिलख रहे थे, माएं रुखसत हो चुकी थीं। ये जलजला आया और उसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। ये जलजले क्यों आते हैं? इसकी वजह क्या है? दो सबब हैं। एक सबब तो साइंसदां बतलाते हैं, लेकिन दूसरा जो हकीकी सबब है वो हमारा दीन और हमारी शरीयत बताती है। साइंसदां ये बताते हैं कि इस जमीन के नीचे जितनी नीचे जाओगे इतनी नीचे इतनी तेज आग मिलेगी कि जो दुनिया के अंदर पाई जाती है उससे कई गुना ज्यादा उसके अंदर सोजिश, हरारत और जलन होती है। और उसका दर्जे हरारत और टेम्परेचर इतना होता है कि अगर उसमें लोहा डाला जाए तो जरा सी देर में वो पिघल कर पानी हो जाए। जमीन के नीचे जाओगे तो इस ज्यादा से ज्यादा आपको तेज आग मिलेगी। उस आग की वजह से जो अल्लाह ने जमीन के नीचे प्लेटें रखी हैं
اور زمین کی تہیں بنائی ہیں، اس کی حرارت اور اس کی تپش کی وجہ سے وہ پلیٹیں ہلتی رہتی ہیں، پگھلتی رہتی ہیں اور تہیں کھسکتی ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے۔ اور جب اس آگ کی تپش کی وجہ سے وہ پلیٹیں کھسکتی ہیں یا تہیں ہلتی ہیں تو پھر زمین پر بھونچال آتا ہے، زمین پر زلزلہ آتا ہے اور انسانی آبادیاں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک سبب حقیقی ہے جو سبب شرعی ہے۔ یہ زلزلے روزانہ نہیں آتے بلکہ کبھی کبھار آتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آگ تو ہر وقت زمین کے نیچے جل رہی ہے لیکن ہر وقت نہ تو پلیٹیں ہلتی ہیں، نہ پگھلتی ہیں اور نہ زمین کی تہیں ہلتی ہیں؟ اس کا سبب شرعی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس نے اس زمین کو بنایا اسی نے پانی کے اوپر بچھا کر اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین ہچکولے نہ لے سکے، نہ ہل سکے۔ اور اللہ جب چاہتا ہے یہ زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر زمین ہل نہیں سکتی، زلزلہ آ نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے جب اللہ کی عبادت، طاعت، فرما برداری کرتے ہیں تو یہ زمین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ جس زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے، سجدے کیے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار پڑھا جائے، یہ زمین کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے، زمین مسرت اور شادمانی سے جھوم اٹھتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب یہی اللہ کا ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا اپنی عمر طبعی اور مقرر کردہ عمر کو پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جب قبر میں زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ زمین اور قبر اس سے کہتی ہے جب دور میرے سینے پر چلتا تھا، میری پشت پر چلتا تھا، زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک تو تھا۔ اب جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ زمین اس کو اس طرح اپنی آغوش میں لیتی ہے، اپنی گود میں لیتی ہے جس طرح کوئی ماں اپنے پیارے معصوم بچے کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنی گود میں لیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہاں سے مشک آمیز، عطر آمیز خوشبوئیں آتی ہیں۔ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، اور کہا جاتا ہے کہ اب تو سو جا، شب عروسی کے دلہا کی طرح جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا میدان محشر میں وہ تجھے بیدار کرے گا اور اٹھائے گا، یعنی اللہ تجھ کو میدان محشر میں اٹھائے گا۔ اب آرام کی نیند عالم محشر کے برپا ہونے تک سو جا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے زمین نہیں ہلتی، ایسے لوگوں کے لیے زلزلے نہیں آتے، برخلاف اس کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھ اور پیروں کا غلط استعمال، اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال، شادی بیاہ میں اسراف اور فضول خرچی، کعبہ خانوں میں اور جوئے اور شراب کے اڈوں پر جا کر اپنی دولت کو ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کرنا۔ اگر کوئی شخص چاہے انسانی جسم کی نعمتیں ہوں یا مال و دولت کی نعمت ہو، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب اس روئے زمین پر اللہ کے احکام سے بغاوت ہوتی ہے
اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے. زمین کہتی ہے جب تو میرے پیٹھ پر یا سینے پر چلتا تھا تو زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مبغوض قابل نفرت تو میرے نزدیک تھا. اب جب تجھ کو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. پھر زمین اس کو دباتی ہے اتنی زور سے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے اس طرح اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے تمثیل کے طور پر فرمایا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر اس طرح داخل ہو جاتی ہیں اور گھس جاتی ہیں. ایسے ہی لوگوں کی جب اس روئے زمین پر کثرت ہوتی ہے تو پھر یہ زمین پر زلزلے آتے ہیں, اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ ہے سبب شرعی, حقیقت میں یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. وہی اللہ مختار کل ہے, اس کی مشیت کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. آپ فرما دیجئے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ آسمان سے عذاب نازل فرما دے, زمین سے عذاب میں مبتلا کر دے, آپس میں گروہوں کو لڑا دے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے. وہی اللہ قدرت رکھتا ہے چاہے آسمان کے عذاب میں مبتلا کر دے یا زمینی عذاب میں مبتلا کر دے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا, اپنی گرفت میں لے لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں. کتنوں کے اوپر اللہ پتھروں کو نازل کرنے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے, کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا, کتنوں کو اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے چگھاڑ کے ذریعے ہلاک فرما دیا, اور کتنی قوموں کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر کے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور پھر عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ اللہ تعالیٰ بستی والوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہو, اچھے کام کرتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں ہلاک کرے گا؟ اگر اللہ کے نیک بندے جب اس زمین پر موجود ہوتے ہوں, اگر کبھی زلزلے آئیں بھی تو پھر کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما ہے, پہاڑ لرزنے لگا گویا کہ زلزلہ آ گیا. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہم موجود ہیں. آپ نے اپنا پیر پہاڑ پر مارا اور یہ فرمایا اے پہاڑ تو رک جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. پہاڑ کا زلزلہ بند ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی ایڑی کو مارا اور زمین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے زمین رک جا, کیا تیرے اوپر عمر نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا ہے؟ زمین کا زلزلہ بند ہو گیا. تو اگر سبب طبعی کے تحت زلزلہ بھی آئے لیکن اللہ کے فرما بردار بندوں کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا. اور جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے
اللہ کے احکام سے بغاوت اور اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر زمین جب ہچکولے لیتی ہے تو یہ فلک بوس عمارتیں زمین بوس کر دی جاتی ہیں، آبادیاں الٹ پلٹ کر دی جاتی ہیں، انسان اللہ کے عذاب میں مبتلا کر کے لقمہ اجل بنا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ام المؤمنین یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنے لگیں، جب عورتیں اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں تو زلزلے آئیں گے۔ دوسری وجہ، جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے برہنہ ہونے لگیں، ننگی ہونے لگیں تو زلزلے آئیں گے۔ تیسری چیز، جب ساز اور سنگیت کا دور دورہ ہو تو پھر زلزلوں کا عذاب آئے گا۔ چوتھی چیز، جب شراب کے جام چلنے لگیں اور شراب کے دور چلنے لگیں تو پھر عذاب، زلزلوں کے عذاب میں وہ قوم مبتلا کی جائے گی۔ پہلی چیز دیکھ لیں کہ عورتیں غیروں کے لیے خوشبو استعمال کریں۔ آج ہماری تقریبات شادی اور بیاہ کی اور دوسرے موقع پر ہماری مسلم خواتین جو میک اپ استعمال کرتی ہیں، بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، یا بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ کراتی ہیں، اس میں ایسی خوشبو استعمال کی جاتی ہے، اور پھر مقصد جب نکلتی ہیں تو اجنبی مردوں کو اپنی طرح متوجہ کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے پر پورے طور پر صادق آ رہا ہے۔ اگر اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عورتیں جب ننگی ہونے لگے، یعنی ایسا لباس پہننے لگے کہ جن اعضائے جسم کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، ان اعضائے جسم کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنے لگیں تو یہ زلزلے آئیں گے۔ کہیں بھی چلے جائیے، دیہات اور قصبات کی بات تو الگ ہے، لیکن آپ شہروں میں، بڑے شہروں میں اگر چلے جائیں یا کسی پارک میں، کسی گارڈن میں، شاپنگ سینٹر میں، مال میں، آفس میں اور بازاروں میں، تو وہاں آپ کو نیم عریاں لباس میں کتنی عورتیں نظر آئیں گی جو اپنے جسم کی اور اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہی چیز اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے اور آقا کی دعا ہے، نیک لوگوں کی برکت ہے، ورنہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین کو ہلا کر گناہگاروں کے لیے ایک ہی لمحے میں ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب ساز اور سنگیت عام ہو جائے گا، آج ساز اور سنگیت اور گانے باجے سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ گھر میں جائیں تو ساز و سنگیت، مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل کھیلنے کے لیے دے دیتی ہیں تو اس میں میوزک، اس میں ساز و سنگیت اور گانا اور باجا بہلانے کے بہانے معلوم نہیں کہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ دکان میں جائیں تو وہاں ساز و سنگیت، بس میں، گاڑی میں جائیں تو وہاں ساز و سنگیت، اور آج تو یہ حال ہے کہ ہماری مسجدیں بھی ساز اور سنگیت اور گانے سے محفوظ نہیں رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ اپنے موبائل میں ایسی رنگ ٹون لگاتا ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، سائلنٹ یا آف کرنا بھول گیا اور کسی نے اس کو فون کیا تو ساز و سنگیت کی یا گانے کی آواز خانہ خدا اور مقدس مقام پر سنائی دیتی۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ کیوں زلزلے نہیں آئیں گے؟ شراب کے دور چلنے لگے، آج جگہ جگہ قہوہ خانے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، بار ریسٹورنٹ ہیں جہاں عیاشیاں ہوتی ہیں، شراب کے دور چلتے ہیں، جام لڑھائے جاتے ہیں، انڈیلے جاتے ہیں،
پیمانے کے پیمانے لوگ پی جاتے ہیں، اور آج مسلم معاشرے کی تقریبات بھی کتنی ایسی ہیں جو شراب سے پاک نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، دو چیزیں تو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور باقی دو چیزیں عام ہیں۔ حالانکہ اس امت میں بڑی بڑی نیک خواتین گزری ہیں، بڑی بڑی عبادت گزار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، اللہ کی محبوب اور نیک بندیاں، جن کے اوپر آسمان بھی رشک کرتا تھا اور زمین بھی فخر کرتی تھی۔ ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی تلاوت، ان کی نمازیں، خوف خدا اور آخرت کا ڈر ایسا تھا مثالی کہ آج تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام روشن ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ اپنے وقت کی عابدہ اور زاہدہ تھی۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آج حضرت رابعہ اور بصریہ آئیڈیل ہونی چاہیے۔ میں صحابیات نہیں بلکہ بعد کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن المبارک کے زمانے میں ایک عورت ایسی تھی کہ 40 سال تک اس نے کبھی فضول اور بیہودہ گفتگو نہیں کی۔ جب بھی کلام کرتی تھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ہی بات کرتی تھی۔ 40 سال تک جس کی زبان پر صرف اللہ کا کلام جاری ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہ اللہ کی کتنی نیک بندی ہوگی۔ حجاج بن یوسف ثقفی بہت بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے۔ اس نے ایک نوجوان کو قید کر لیا، اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں آئی اور کہنے لگی بڑے دربار میں، اے حجاج میرے بیٹے پر ظلم کرنے سے باز آ جا، ورنہ اللہ تجھے اس طرح مٹا دے گا جس طرح قرآن کریم کے پہلے 15 پاروں سے اللہ نے لفظ کلّا مٹا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پہلے جو 15 پارے ہیں ان میں لفظ کلّا نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف قرآن کا حافظ تھا، عربی گرامر کا میں مہارت رکھتا تھا، عربی ادیب تھا، کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ اسی کے زمانے میں زبر زیر پیش قرآن کریم پر لگائے گئے ہیں۔ جب اس نے اس عورت کی یہ بات سنی، دربار سے اٹھا اور اکیلے تنہائی میں گیا اور شروع سے الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا۔ 15 پارے پڑھتا چلا گیا، ہر آیت پر غور کرتا چلا گیا کہ کہیں لفظ کلّا آتا ہے یا نہیں۔ پورے 15 پارے پڑھ ڈالے لیکن اسے کہیں بھی لفظ کلّا پہلے 15 پاروں میں نظر نہیں آیا۔ جب تلاوت کر چکا تو دربار میں آیا اور یہ کہا کہ تو نے قسم کھا کر کہا تھا کہ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں لفظ کلّا نہیں ہے، اگر مجھے لفظ کلّا مل جاتا تو تیرے بیٹے کے ساتھ بھی تجھے سخت ترین سزا سے دوچار کرتا۔ لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے وہ کیسی عبادت گزار، قرآن سے محبت کرنے والی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والی، اللہ کے کلام سے عشق رکھنے والی نیک خاتون تھی۔ کتنے اعتماد وثوق کے ساتھ اور قسم کھا کر اس نے کہہ دیا کہ پہلے 15 پاروں میں لفظ کلّا نہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی، اتنی صورتیں یاد نہیں ہوں گی جن سے اس کی نماز بھی درست ہو جائے، لیکن وجہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت نہیں، اللہ کے کلام سے عشق نہیں، نہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نہ سیکھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ان کی گود میں پلنے والے بچے کیا وہ عالم اور حافظ اور متقی اور پرہیزگار بنیں گے؟ ایسی اولاد اپنے والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور نہیں بن سکتی۔ پہلی گود ماں، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ یہ ماں متقیہ پارسا خدا ترس ہوگی، اس کی گود میں پرورش پانے والی اولاد بھی متقی اور پرہیزگار ہوگی جو اپنے والدین کے ساتھ قوم مسلم کا بھی نام روشن کرے گا۔
دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ۔ قرآن کریم علامہ جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے کہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کشاف۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے پاس آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی، اس لیے ان کا نام اور لقب جار اللہ، اللہ کے پڑوسی۔ بہت بڑے عالم تھے، لیکن صورت بڑی بدصورت تھی، خوبصورت نہیں تھے، کالے تھے اور معمولی صورت رکھتے تھے، آدمی دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، لیکن اللہ نے ان کو علم کا پہاڑ بنایا تھا۔ کتنے علوم میں مہارت تامہ حاصل رکھتے تھے۔ ان کی بیوی بڑی حسین خوبصورت، رشک قمر اور پری جمال۔ ایک مرتبہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، خوش نصیب، یہ تو بتا تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہے، آخر تو نے قرآن سے کیا نصیحت حاصل کی ہے اور قرآن کی تلاوت سے کیا سمجھا ہے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں نے قرآن سے یہ سمجھا ہے تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ تو ان کے شوہر کو علامہ جار اللہ زمخشری کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں۔ یہ عورت کہتی ہے کہ تو بھی جنتی، مجھے بھی جنت دے دی، اور اپنے لیے بھی کہہ دیا میں بھی جنتی، جنت کی ٹھیکیدار بن گئی۔ کہنے لگے کہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی؟ تو دیکھیے کتنی سمجھدار عورت، اللہ کی رحمت سے امید وابستہ، اور قرآن پر کتنا عبور اس کو حاصل تھا۔ وہ کہتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے شکر ادا کرنے والوں کو بھی جنتی بتایا ہے، اور مصیبت، پریشانی اور تکلیفوں پر صبر کرنے والے کے لیے بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں حسین خوبصورت اور تم بدصورت، روزانہ تمہارے اس چہرے کو دیکھتی ہوں لیکن اس کے اوپر صبر کرتی ہوں، جب صبر کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس صبر پر جنت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے مجھ جیسی حسین عورت تمہارے نکاح میں دی ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اس لیے اس شکر پر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اس کے اندر کئی سبق ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے شوہروں کے گھر صبر کے ساتھ رہیں، مزاج کے خلاف ہو صبر کریں، ناراضگی ہو صبر کریں، کبھی سختی اور ترشی ہو تو صبر کریں، پریشانیاں آ جائیں تو صبر کریں، شوہر اگر ناراض ہو تو صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اگر نعمتوں سے نوازے تو اس کے اوپر شکر بھی ادا کرے۔ صبر پر بھی جنت ملے گی اور شکر پر بھی جنت ملے گی۔ ایسی بھی اس امت میں اللہ نے عورتیں پیدا فرمائی ہے کہ ان عورتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولی کامل بنا دیا اور صاحب کرامت بزرگ بنا دیا۔ ان کے ولی کامل بننے میں اور صاحب کرامت بزرگ بننے میں عورت کا سب سے بڑا کردار نظر آیا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب کرامت بزرگ ہیں، ولی ہیں۔ ایک شخص بہت دور سے سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے ان سے مرید اور بیعت ہونے کے لیے آیا۔ دروازے پر پہنچا، دستک دی، کہا کہ حضرت تشریف فرما ہے۔ بیوی بڑی ترش مزاج اور سخت مزاج تھی۔ کہنے لگی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں، مرید ہونے آیا ہوں، بیعت ہونے آیا ہوں۔ بس انہوں نے سنانا شروع کر دی۔ کسی نے جھوٹی خبر دی ہوگی، ایک زمانے سے ان کے نکاح میں ہوں، میں جانتی ہوں ان کو، کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ تم ان کے ظاہری حال سے مرعوب ہو گئے، کوئی بزرگ نہیں ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر دی۔ بیچارے پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا اور ان کی بیوی ان کی اتنی برائیاں کر رہی ہے۔ وہ پھر تلاش کرتے ہوئے جنگل میں گئے، وہاں دیکھا کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پر سوار، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو اس مرید کے چہرے کی پریشانی سے پہچان لیا کہ یہ میرے گھر ہو کر آیا ہے، اور بیوی نے ضرور سخت سست کہا ہے۔ کہا کہ میرے گھر سے آ رہے ہو؟ کہ جی حضرت۔
کہا کہ کچھ کہا سنی ہو گئی ہے کہ جی، کہا کہ اسی کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ شیر کی سواری عطا فرمائی اور سانپ کا کوڑا عطا فرمایا۔ میری بیوی کی سخت مزاجی پر میں صبر کرتا ہوں، اس کی ترشی پر صبر کرتا ہوں، اللہ نے صبر کرنے پر مجھے یہ کرامت عطا فرمائی اور مجھے ولی بنا دیا ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے سبق ہے کہ کچھ مزاج عورت کا ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں بتا دیا گیا، خلقت من ضلعین، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، تو اس کے اندر کچی تو ہے ہی۔ لہٰذا اگر کبھی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے، کوئی عمل کر دے، تو صبر کرنا چاہیے، اللہ اس کے اوپر جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ نے صبر کرنے پر کتنا بڑا بزرگ بنایا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا نام آج تصوف کی دنیا میں جلی حروف سے روشن ہے۔ ایک دو بات اور عرض کر دوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے نازک مزاج، بڑے ہی اللہ والے، صاحب کرامت بزرگ۔ ان کی بیوی بھی بڑی سخت مزاج اور بد اخلاق تھی۔ اتنی بد اخلاق تھی، اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک مرتبہ ہوا میں اڑے ہوئے جا رہے تھے، اپنے گھر کے اوپر سے اڑے، یہ اللہ کرامت عطا فرماتا ہے۔ ان کی بیوی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ حضرت مرزا مظہر جان جانا گھر میں آئے تو بیوی کہنے لگی، بزرگ بنے پھرتے ہو۔ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑے ہوئے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، خوش نصیب وہ میں ہی تو تھا جو اپنے گھر پہ سے اڑ کر گیا تھا تمہیں دکھانے کے لیے۔ بیوی کہتی، اچھا جبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ کیا کہا؟ جبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، لیکن اللہ نے الہام فرمایا دل میں، اے مظہر، اگر تو نے مرزا مظہر جان جانا اپنی بیوی کی اس بد اخلاقی پر صبر کر لیا تو دنیا میں تیری ولایت کا ڈنکا بجے گا۔ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ جیسا مفسر قرآن ان کے سلسلے میں پیدا فرما دیا، اور دلی سے لے کر ملک شام تک ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیوز و برکات کو جاری فرما دیا۔ بہرحال یہ زلزلے آئیں گے گناہوں کے نتیجے میں، بچے کیسے ہم؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی مملکہ سلطنت اور قلم رو میں تمام گورنروں کے نام ایک خط لکھا اور اس میں ہدایت کی، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں سے حفاظت چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ دوسری چیز، تنہائیوں میں رو اور گڑ گڑاؤ، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ تیسری چیز، اجتماعی طور پر میدانوں میں یا مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، گڑ گڑاؤ، رو۔ اور چوتھی چیز، کثرت سے صدقہ کرو۔ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے مصیبتوں کو اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ وہ علامتیں اور وہ گناہ پائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے، لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ حفاظت رہے اللہ کے غضب اور قہر سے، زلزلوں سے، مصیبت اور پریشانیوں سے، ہم توبہ استغفار کثرت سے کریں، تنہائیوں میں روئیں اور گڑ گڑائیں، اجتماعی طور پر بھی دعائیں کریں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ عزیزان گرامی، مولانا صغیر صاحب کی رس گھولتی ہوئی آواز، کھنکتا ہوا لب و لہجہ، فصاحت و بلاغت سے مزین و مرصع تقریر افسردہ قلوب کو منور و روشن کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین ان کی دلاویز خطابت سے
लुत्फ अंदोज वो खुशो खुर्रम होकर यूं खराज अकीदत पेश करने पर मजबूर हैं कि आंखों में बस के दिल में समाकर चले गए, आंखों में बस के दिल में समाकर चले गए, ख्वाबिदा जिंदगी थी जगाकर चले गए।